ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، جون کے 4 اور ذی القعدہ کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشمی رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کی اہم پارلیمانی نشست پر ووٹ شماری کے اختتام پر لداخ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار حاجی محمد حنیفہ جان نے 65,303 ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی ہے. حاجی محمد حنیفہ جان کی کامیابی کی خبر سنتے ہی کرگل ضلع میں حاجی حنیفہ جان کے حمایتی جیت کی جشن مناتے ہوئے لداخ ڈیموکریٹک الائنس اور حنیفہ جان کے حق میں نعرے بلند کرتے ہوئے کرگل قصبے کے بازاروں میں نکل آئے. اس موقع پر بیمتھنگ کرگل میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے حاجی حنیفہ جان کی شاندار کامیابی پر کرگل کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. اس دوران انہوں نے اطلاع دی کہ کل بدوار کو حاجی حنیفہ جان کے لیہ سے واپسی پر وکھا کے مقام پر شایان شان طریقے سے استقبال کیا جائے گا. ووٹ شماری کے آخری راؤنڈ کے بعد حاجی حنیفہ جان نے کل ووٹ 65,303 حاصل کر کے اپنے قریبی حریف کانگریس کے چھرنگ نمگیال سے 27,862 ووٹوں کی واضح اکثریت سے شاندار جیت حاصل کی ہے. چھرنگ نمگیال کو کل 37,397 ووٹ ملے، جبکہ بھاجپا کے امیدوار ٹاشی گیلسن نے 31,956 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. واضح رہے حاجی محمد حنیفہ جان لداخ ڈیموکریٹک الائنس کے متحدہ امیدوار کے طور پر میدان میں اترا تھا اور انہیں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی حمایت حاصل تھے. اس دوران کے ڈی اے کے دونوں کو چیئرمین قمر علی آخون اور حاجی اصغر علی کربلائی نے حنیفہ جان کے حمایت میں شاندار انتخابی مہم چلا کر لوگوں کو حنیفہ جان کے حق میں حمایت کرنے کا کردار ادا کیا تھا. لداخ ڈیموکریٹک الائنس نے انتخابی منشور میں 4 نکاتی مطالبات، جس میں لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ، لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنا، لداخ کے لیے پبلک سروس کمیشن اور لداخ کے دونوں اضلاع کے لیے الگ الگ پارلیمانی سیٹ شامل تھے. یاد رہے کرگل کی سیاسی قیادت یعنی لداخ ڈیموکریٹک الائنس چاہتی تھی کہ انڈیا اتحاد کرگل سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو پارٹی کا امیدوار نامزد کرے، لیکن کانگریس نے چھرنگ نمگیال کو اپنا امیدوار نامزد کیا، جس کے نیشنل کانفرنس نے بھی حمایت کی. تاہم اس فیصلے کے خلاف نیشنل کانفرنس کی ساری قیادت نے کرگل میں پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا. ادھر لیہ ضلع میں ووٹ گیلسن اور نمگیال میں تقسیم ہونے اور کرگل سے حاجی حنیفہ جان کو لداخ ڈیموکریٹک الائنس کی مکمل تائید ملنے سے حاجی محمد حنیفہ جان کو شاندار کامیابی ملی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے لداخ کی سیٹ کا خسارہ 1% میں سے کم نہیں ہوگا. واضح رہے کہ جموں و کشمیر کی تقسیم اور لداخ کو ایک علیحدہ یونین ٹیریٹری بنانے کے فیصلے کی کرگل میں مخالفت ہوئی تھی. کرگل کے لوگ ریاست کو 2 یوٹی میں تقسیم کے خلاف تھے اور اس حوالے سے انہوں نے اگست 2019 میں مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا. اب کرگل کی قیادت یعنی کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے لیہ کے اپیکس باڈی سے مل کر لداخ کو ریاست کا درجہ، لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنا اور دیگر مطالبات کو لے کر بی جے پی کے قیادت والے مرکزی سرکار کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کے ناکامی کے بعد لداخ میں احتجاجی مظاہرہ شروع کیا اور اس دوران لیہ میں سونم وانگچک کی قیادت میں تقریباً 2 مہینے سے زیادہ بھوک ہڑتال جاری رکھی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. جموں و کشمیر کے 5 پارلیمانی نشستوں میں سے 2 بھارتیہ جنتا پارٹی، 2 انڈیا الائنس جبکہ 1 نشست پر آزاد امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں.
لوک سبھا انتخابات 2024 کے ووٹوں کی گنتی کے رجحانات کی بنیاد پر کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفی کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے میڈیا انچارج اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ جے رام رمیش نے منگل کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مسٹر مودی کو حکمران قومی جمہوری اتحاد NDA کی کارکردگی کے اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ وہ دکھاوا کرتے تھے کہ وہ بے مثال ہیں، اب ثابت ہو گیا کہ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اخلاقی ذمہ داری لیں اور استعفیٰ دیں، یہ اس الیکشن کا پیغام ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے رجحانات کے مطابق NDA کو اب تک 289 سیٹوں پر برتری حاصل ہے اور انڈیا اتحاد کو 238 سیٹوں پر برتری حاصل ہے۔ اس دوران کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتائج کو انڈیا الائنس کی کامیابی قرار دیتے ہوئے اس جیت کو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اور بھارت نیائی یاترا کا نتیجہ قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے پیر کے روز لبنان میں ایرانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے فریقین کے درمیان سنجیدہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کے اس نازک دور اور انتہائی اہم حالات میں ایران اور سعودی عرب ایک مستحکم خطہ بنانے کے لیے سنجیدہ عزم رکھتے ہیں۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران ہمیشہ مذاکرات کی میز پر موجود رہا ہے اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ ایران کے مفادات کا دفاع کیا ہے۔ غزہ میں جاں بندی کے لیے بائیڈن کی تجویز کے بارے میں علی باقری کنی نے کہا کہ یہ حقیقت کہ 8 ماہ کے بعد امریکیوں نے نسل کشی کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار تجویز کرنے کی فکر تو کی جبکہ وہ خود اسرائیلی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی ایماندار اور سچے نہیں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے اپنے دورے لبنان کے دوران حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور علاقے کے تازہ حالات کو تبادلہ خیال کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔